نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ جو موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع کیا تھا وہ تھا نئے سال کی مبارکبادی اور قمری شمسی نظام کے حوالے سے کچھ تفصیلات۔ تو اس کی ایک قسط تو پہلے بیان ہو چکی ہے، آج اس کی دوسری قسط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے ڈیٹ فکس ہوتی چلی جائے، یعنی جو فکس ڈیٹ ہے وہ آتی چلی جائے گی، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا کھانا پینا ساری چیزیں جو اس سے چھوٹ جائیں گی کہ موت کا وقت قریب آ رہے ہیں، آگے کوئی ہولناک مناظر قریب آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہوتی، غم کی بات ہوتی ہے نا، کہ انسان کا 1 سال کم ہو گیا اور موت کے ہولناکیوں کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز سے اس کو سمجھ لیں کہ ہم ویسے یہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں تو کیا جی ہمارا 1 سال زندگی کا اور جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے، تو اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو اب یہی شخص ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی بھی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ سال گرہ لفظ پر بھی غور کر لیں، سال گر گیا ہے اس کا۔ مسلمان کا سال گرتا نہیں ہے، مسلمان کا سال بنتا ہے، تو یہ خود کہہ رہا ہے میرا سال گر گیا ہے، سال گرہ ہو گئی ہے نا، تو کام ہی ایسا ہے۔ تو اب اگر 60ویں سالگرہ ہو رہی ہے، اس سے کوئی پوچھے، کوئی آنٹی پوچھ لے، کوئی لڑکی اس سے پوچھے، کوئی عورت پوچھ لے آپ کی کتنی عمر ہے، تو جلدی میں کہہ دیتا ہے جی 40-45 کے لگ بھگ ہوگی۔ تو بھائی آپ کی 60ویں سالگرہ جا رہی ہے، ہاں یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن 40-45 تو عمر چھپاتے ہیں۔ تو عمر چھپانے کا کیا مطلب ہے کہ عمر کم بتانا، عمر کا کم ہونا، اس کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے، اور سالگرہ مناتے ہوئے عمر بڑھنے کا ایک سلسلہ سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے کہ 1 سال بڑھ گیا ہے اس کی عمر کا، تو اس کو وہ نعمت بتا رہے ہیں۔ تو اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے کہ عمر کا گھٹنا وہ نعمت ہوتا ہے یا عمر کا بڑھ جانا نعمت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک طرح کی دو رنگی ہے، دو رنگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور میرے لیے کون سی چیز زیادہ مناسب ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی میں نے گزشتہ سال جو گزرا ہے تو اس پر خوشی منا رہا ہوں، تو یاد رکھیں انسان کی زندگی میں اور اس کے گھرانے میں، اس کے جو ہے کنبے قبیلے میں، اس کے معاشرے میں، اس کی ریاست میں، بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خوشیوں سے زیادہ غم ہمارے مقدر ہو رہے ہیں اور ہمیں مل رہے ہیں۔ تو غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی جہاں ہوں وہاں یہ کہنا کہ میں خوشی منا رہا ہوں گزرے ہوئے اس پر، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اپنے احتساب کرنا چاہیے تھا، یا عزم اور تجدید آئندہ کے حوالے سے کرنی تھی۔ تو خوشی گزشتہ پر کیسے منا رہے ہیں؟ مثلا آپ 2020 کو ہی دیکھ لیں، 2020 میں کورونا نے تباہی مچائی عالمی سطح پر، کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قبروں کے اندر چلے گئے، تو یہ سال تو غم کا تھا بھائی۔ دیکھیں آپ علیہ السلام کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان میں سالوں کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ایک عام الحزن بھی آتا ہے۔ عام الحزن وہ سال ہوتا ہے غم کا سال، کہ جس میں آپ کے گھر کے اندر کا سہارا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کا باہر کا سہارا ابو طالب، وہ دونوں پردہ فرما گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، تو وفات پائی۔ تو آپ کے اندر باہر کے 2 سہارے تھے، گھر کے اندر کا باہر کا، آپ کے سہارے اٹھ گئے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سال تھا کہ باہر سے بھی لوگ ستانے لگے بہت زیادہ، گھر میں بھی تسلی کے اعتبار سے، اور آپ پریشان ہو گئے۔ تو یہ آپ کا عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے، غم کا سال، غم کا سال۔ تو 2020 بھی سے لحاظ سے دیکھیں ہم تو یہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارے لیے عام الحزن قرار پاتا ہے، یعنی بہت زیادہ غم کا سال ہے کہ اس میں کرونا کی وجہ سے کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور کتنے لوگ پریشان ہوئے، معاشی اعتبار سے بحران آئے، اور کتنے اچھے اچھے پیارے لوگ ہم سے چلے گئے یا آگے چلا لیے گئے۔ تو بہرحال جو ہے یہ تو غم کا سال ہے، اس پر خوشی کیسے منائی بیوقوفوں نے؟ دوسرا یہ کہ بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں 2020 میں ہم سے جدا ہوئے، پوری بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء جتنی کثرت سے اس سال گئے ہیں، اتنا شاید پیچھے کسی سن میں اس ترتیب سے ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اور تیسرا یہ کہ کشمیر جو ہمارا شرک تھی ہماری، مسٹر محمد علی جناح صاحب نے بھی کہا تھا، اور وہ کشمیر ہم سے بس اللہ ہی معاف فرمائے رخصت کروا دیا گیا، تو وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے اس 2020 کے اندر۔ اسی طرح ایک چیز ہے اسرائیل تسلیم کروانا، تو اسرائیل کو تسلیم کرنا، متحدہ عرب امارات نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بین الاقوامی سطح پر
دباؤ پاکستان پر بھی بڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سلسلے. تو متحدہ عرب امارات نے اس کو تسلیم کر لیا. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے اور ہماری یعنی یہ سمجھے امت مسلمہ کی حکمرانوں کی بہت بڑی بےغیرتی اور بے عزتی ہے. تو کیا یہ غم کا سال نہیں ہے؟ اسی طرح نمبر 5، پہلے سے زیادہ نافرمانیاں ہم نے نہیں کی 2020 میں. بہت زیادہ نافرمانیوں کے اور جرائم کے سال نہیں ہے. کیا آئے روز ہم نئے نئے جرائم اور نئے نئے زیادتیاں اور گناہ نہیں کر رہے؟ اور 2020 میں پچھلے سالوں سے بھی زیادہ نافرمانیاں یا نافرمانیوں کے زیادہ سلسلے ہم نے نہیں اپنائے. نمبر اسی طرح جو ہے بہت سارے ہم دیکھ سکتے ہیں. نمبر 6، کتنے ہی پیارے ہمارے رخصت ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، بہت سارے ایسے عوام میں سے بھی. اور نمبر 7، کشمیر اور فلسطین میں، برما میں، شام میں، آذربائیجان میں وغیرہ مختلف ریاستوں کے اندر کیا مسلمانوں کے خون بہت زیادہ نہیں بہائے گئے؟ کیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے خون نہیں بہائے گئے اور ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال نہیں ہوئی؟ تو یہ کیا خوشی کا سال ہو گیا ہمارے لیے؟ اور اسی طرح جو ہے نمبر 8، آئندہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس اعتبار سے کہ 2021 ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے، اس میں کیا ہوگا. وہ تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں آئندہ مستقبل کے اعتبار سے. یہ جو سال شروع ہوتے ہوئے لوگ جو ہے برجوں شرجوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور نجومی آگے بیٹھ جاتے ہیں، سب بکواس کر رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کہ 40 دن اس کی نماز روزہ وغیرہ وہ چیزیں اس کی جو ہیں وہ اس کے نہ فرض قبول ہیں نہ اس کے نفل قبول ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لائے ہوئے جو دین ہے اس دین سے وہ شخص بری ہو گیا جو اس قسم کے یعنی آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا. اللہ ہی کو معلوم ہے. تو جب کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو خوشی کس پر منا رہے؟ گزرے ہوئے سال پر منا رہے یا آئندہ کے اعتبار سے منا رہے؟ آئندہ کے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے کسی لحاظ سے بھی مبارکبادی یا خوشی کا سما بنا لینا، یہ سلسلے قائم کر لینا، یہ عقل سے بھی، نقل سے تو ماورا ہیں ہی ہیں، یہ عقل سے بھی ماورا چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے. باقی جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی والذین لا یشہدون الزور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 کے لگ بھگ صفات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی میں، جھوٹ میں نہیں پڑھتے، نہیں اس میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور یا لا یشہدون الزور کا مطلب حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ اور باطل اور گناہ کے کاموں میں، گناہ کی جگہوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے. اس سے مراد مفسرین نے تہوار بھی لیے ہیں، برے لوگوں کے برے تہوار، ان سے بچنا وہ اس آیت کے اندر شامل ہے. اور آگے ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بیکار قسم کی باتیں یا مجلسیں جب اس پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ مَرُّوا كِرَامًا، کیا فرمایا کہ وہ گزرتے ہیں بڑی شرافت کے ساتھ، پرواہ ہی نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں، بلکہ دل دکھ رہا ہوتا ہے ان کا. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ ان 4-5 حدیث میں سے ہے کہ جس کو اہل علم نے پورے دین کا خلاصہ قرار دیا ہے 4-5 حدیثوں کو. ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات ہے، ایک ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور اسی طرح ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی مائد الناس یحبک الناس، اور لا یؤمن احدکم حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ. وہ اور انہی میں سے ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے بہترین مسلمان ہونے میں سے اس کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لیانی بیکار قسم کی چیزوں کو، کاموں کو چھوڑ دے. اور شیطان کے جو وار ہے نا، تو چند وار اہل علم نے، اولیاء اللہ نے بیان کیے ہیں. پہلا وار یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے بلا دینا، یعنی کیا مطلب کفر اور شرک میں لگا دینا. دوسرا وار یہ ہے کہ گناہ کبیرہ پر لگا دینا. تیسرا وار یہ ہے کہ اگر پہلے نہ چل سکیں تو گناہ صغیرہ پر لگا دینا. چوتھا وار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بدعات میں لگا دینا. پانچواں وار یہ ہے کہ اس کو لیانی کاموں میں لگا دینا، لیانی کاموں میں. اور آگے جو ہے چھٹا وار یہ ہے کہ اس کو نیکی کے تکبر میں پھنسا دینا. اور آگے 7واں وار یہ ہے کہ اس کو اپنے موجودہ پوزیشن پر مطمئن کر کے بٹھا دینا کہ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان میں سے ایک وار کیا آیا، 5واں وار، کہ لیانی کاموں میں لگا دینا. اس لیے اپنے آپ کو پھر آپ علیہ السلام کی وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ،
آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے سے پہنوں کی جو ہے بالش ببالش اور ہاتھ بہاتھ جو ہے ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے ضب گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی، بیل میں گھسنے کی کوشش کی، آپ وہاں بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اور ایک جگہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے ماں سے منہ کالا کیا تو تم بھی ماں سے منہ کالا کرنے کی کوشش کرو گے۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ یہود و نصارہ کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کی تابعداری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن، اور کس کی؟ انہی کی تابعداری تم شروع کر دو گے۔ اور قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ صراط مستقیم کی جو آپ علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر اس سے ہٹو گے تو تم رب سے جدا ہو جاؤ گے، متفرق راستوں پر دائیں بائیں چل پڑو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، جو راہ تمہارے لیے گاٹ مقرر کر دی گئی ہے شریعت محمدیہ کی صورت میں، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، بے علم لا علم قسم کے لوگوں کی خواہشات کی پیروان جو ہے وہ ان کی تابعداری نہیں کرنی اور ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور اللہ نے جھنجھوڑا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ بڑا بد نصیب ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے بیٹھ گیا، انہی کو پوج رہا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہی کی طرف چل پڑا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے گویا دل پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگ گئی ہے اور اس کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، گویا وہ دیکھ ہی نہیں رہا، پردے پڑ گئے ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت رکھے گا انہی میں سے ہوگا۔ تو اگر یہ نئے سال پر ناچنا تھرکنا اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ کے حوالے سے اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ناچنا تھرکنا یہ غیروں کا کام ہے، خاص کر جو ہے ایک تو قمری کی بات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ جو ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے، شمسی کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے، اس کی عیسوی کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے۔ تو من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس کے ہجوم کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ من احب بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت رکھے گا انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ سب حدیثیں ہمارے پاس، اور آپ علیہ السلام کی حدیث ایک طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اوسط طبرانی اوسط کے اندر، کہ تم شیطان کے چیلوں کی مخالفت کرو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ چیلوں کے ساتھ چیلے بن جائیں انسان۔ آپ علیہ السلام کس قدر ان کی مشابہت سے بچتے تھے کہ آپ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو ایک اور بھی ساتھ ملاؤں گا، اس لیے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہم کہیں روزے میں ان کے ساتھ مشابہت ہماری نہ ہو جائے۔ آپ تو عبادات میں، روزے جیسی عبادت میں بھی مشابہت سے بچ رہے ہیں، اور ہم معاشرت میں اور معاملات میں بھی آپ علیہ السلام کا امتی ہو کر کلمہ آپ کا پڑھ کے ان کے پیچھے چلیں، بڑی ہی جو ہے بغیرتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال کچھ بہت ساری باتیں تھیں، اب یہاں پر یہ تو میں نے اس مسئلے سے متعلق بات خلاصہ ہی آپ کے سامنے یہ رکھ دیا کہ سال کے شروع میں مبارکبادی دینے کے سلسلے کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، قمری میں بھی اور شمس عیسوی میں تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ترتیب سے ہے ہی نہیں ہے۔ باقی یہاں پر جو ہے قمری کے اعتبار سے وہ ایک روایت جو میں نے کوٹ کی تھی اس میں گنجائش ضرور ہے، لیکن چونکہ گنجائش بہت کمزور درجہ میں ہے، اس لیے اہل علم کو اور مستند لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، آئیڈیل قسم کے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تاہم جواب سلام دعا کی صورت میں، دعائے خیر کی صورت میں جو ہے وہ اس کی گنجائش نکلے گی۔ باقی جو ہے اس میں قمری اور شمسی نظام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہیں کہ قمری اور شمسی کا نظام۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا قمری اور شمسی نظام سے متعلق بات، چونکہ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ ہمارا نظام عبادات اور معاملات یہ جہاں قمری سے متعلق ہے تو وہاں شمسی سے بھی متعلق ہے، اور تفصیل میں نے بیان کر دی ہے۔ جیسے ہم عدت طلاق اگر شمار کرتے ہیں تو وہ بھی چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور رمضان کی گنتی وغیرہ وہ چیزیں، باقی جو ہے ایام حج وغیرہ ان چیزوں کو بھی ہم اس طرح لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اگر ہم سال کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چاند کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو اب جو ہے دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے ہم چاند کو لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چاند کو کیوں معیار بنایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اہل علم اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں
کہ چاند کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو چاند کے حساب سے ہر 3 سال بعد مہینہ یہ چاند والا قمری جو ہے بدل لیتا ہے. ہر 3 سال بعد جو ہے ایک مہینہ بدل لیتا ہے. یعنی یوں 30 سال میں، یعنی 30-35 سال اگر گزرتے ہیں خاص کر، تو اس میں چاروں موسم گردش کر لیتے ہیں. یعنی اگر ایک آدمی بالغ ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو 30-35 سال ملے ہیں، تو وہ چاروں موسموں کے روزے رکھ لیتا ہے. وہ ٹھنڈے بھی، گرم بھی، درمیانے بھی، لمبے بھی، چھوٹے بھی، سارے رکھ لیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے حج کا موسم اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی ترتیب سے ہے. اگرچہ سعودیہ میں زیادہ ٹھنڈک اللہ نے نہیں رکھی، اس وجہ سے نہیں رکھی کہ اس کی وجہ میں سے، وجوہات میں سے شاید کہ وہاں لوگ سال کے 12 مہینے جائیں گے، عمرہ کریں گے، تو عمرہ میں تو 2 چادریں ہوتی ہیں، سردی زیادہ ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہوگا. اللہ نے موسم اس ترتیب سے رکھ دیا. لیکن جہاں چاروں موسم ہوتے ہیں تو وہاں اسی ترتیب سے بات ہوتی ہے. اور تو اس لیے میں نے عرض کیا چاند کے حساب سے ہر 3 سال بعد ایک مہینہ بدل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر موسم بھی جہاں 4 ہونے ہوتے ہیں تو وہ 30 سال کے اندر اندر چاروں گھوم جاتے ہیں، چاروں گھوم جاتے ہیں. اب اگر آپ زکوٰۃ کے اندر، چونکہ میں نے کہا سال چاند کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، سورج کے لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا. اگر سورج کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر چاند کا حساب اگر جو ہے زکوٰۃ کا حساب اگر سورج سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ 33 سال بعد ایک زکوٰۃ خود بخود مس ہو جائے گی. کیا مطلب؟ 33 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر قمری اعتبار سے 34 ہو چکے ہوں گے اور ادھر شمسی اعتبار سے 33 ہو چکے ہوں گے. تو آپ سورج کے لحاظ سے 33 زکاتیں دے رہے ہیں، حالانکہ چاند کے لحاظ سے 34 زکاتیں بنتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے سورج کے مہینے سے. چاند کا مہینہ چھوٹا ہوتا ہے اور تبھی جا کے جو ہے 10 دن کا فرق پڑتا رہتا ہے، 10 دن کا فرق پڑتا رہتا ہے اس لحاظ سے. اور اسی طرح تبھی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ اسلام کی عمر کتنی ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں 63 سال عمر، تو یہ قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے. ورنہ اگر شمسی لحاظ سے دیکھیں تو آپ اسلام کی عمر 61 سال ہے، 61 سال ہے. تو یہی فرق پڑتا ہے نا کہ قمری کے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹا ہے مہینہ، اور اس کے کم ہو جاتے ہیں. تو سالوں کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، البتہ دنوں کے اعتبار سے فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاند اور سورج کی 2 رفتاریں ہیں. یعنی قمری اور شمسی نظام جو سورج اور چاند ہے، اس کی 2 رفتاریں ہیں. ایک رفتار طول کی ہے، لمبائی میں، اور ایک ہے عرض میں، یعنی وہ کتنا جو ہے اس میں. پس اگر یہ دونوں سورج اور چاند اگر یہ روزانہ کی مسافت ان کی دیکھیں تو یہ طول بن جاتا ہے، اور اگر سالانہ کی مسافت دیکھیں تو یہ عرض بن جاتا ہے. یہ اصول ہے. روزانہ کی مسافت دیکھیں تو یہ طول بن جاتا ہے، اور سالانہ کی مسافت دیکھیں تو یہ عرض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر چاند کی مسافت اگر عرض میں آپ کریں گے، عرض میں، تو اسلامی کیلنڈر جو بنے گا وہ قمری اعتبار سے اس میں 354 دن 9 گھنٹے آئیں گے. 354 دن 9 گھنٹے. اور اگر آپ سورج کی مسافت عرض کے اعتبار سے کریں گے تو اس میں 365 دن 6 گھنٹے آئیں گے. اور اپنی جگہ میں، یعنی مرکز میں، اس محور میں جانے کے لیے. اور تبھی جو آپ دیکھتے ہیں ہجری اور عیسوی سال کے درمیان جو ہے وہ 10 دن 21 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. ہجری اور شمسی سال کے بعد جو ہے گزرنے کے بعد 10 دن 21 گھنٹے کا فرق آتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ فرق سال میں آتا ہے، سال میں آتا ہے. یہ جو ہے اس میں دنوں میں نہیں آتا. دنوں کے اعتبار سے دونوں کے دن برابر چلتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر آپ دیکھیں گے عیسوی اعتبار سے صدی کو دیکھیں گے تو عیسوی اعتبار سے صدی 100 سالوں کی ہوگی، اور 100 سالوں میں اگر آپ دن دیکھیں گے تو وہ 36,525 دن ہوں گے. اور قمری لحاظ سے اگر آپ صدی دیکھیں گے تو اسی کے مقابلے میں وہ 103 سالوں کی صدی ہو جائے گی. 103 سال 25 دن کی صدی ہو جائے گی. 103 سال 25 دنوں کی صدی. لیکن اگر اس کے اندر دن آپ دیکھیں گے تو دن وہی ہوں گے 36,525 جو شمسی صدی کے اندر تھے. تو دنوں میں تو کوئی فرق نہیں آتا روزانہ کے اعتبار سے، اس ترتیب سے جو فرق نہیں آتا. لیکن اگر آپ ادھر جو ہے دوسری طرف سالوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سالوں میں ایک طرف 100 سال آ رہے ہیں عیسوی میں، اور قمری میں جو ہے کس اعتبار سے آ رہے ہیں 103 سال
25 دن آ رہے ہیں، تو یہ فرق پڑ جاتا ہے بہرحال۔ لیکن یہ تو میں نے قمری اور شمسی نظام سے متعلق کچھ باتیں تھیں وہ کر دی، باقی شرعی اعتبار سے، ہمارے اسلامی اعتبار سے ہم دونوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اوقات میں شمسی کی طرف چلے جاتے ہیں، دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے ہم قمری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی یہ دونوں نظام ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کی ساری سرزمین لا يستخلفن فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ زمین بھی اللہ نے امت محمدیہ کو انہی کے حصہ میں اور اقتدار اور خلافت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تو یہ کائناتی نظام اور ساری ترتیب بھی یہ ہمارے لیے مسخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔